اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المبشرین والمنذرین رحمۃ للعالمین مولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جشن کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان سب کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں موجود ہیں، مل کے ایک مرتبہ محمدی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طویلا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، پروردگار عالم آپ سب کے ذکر سننے کو، میرے پڑھنے کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معرفت امام اور معرفت اہل بیت پہ، اور اب جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے شان رسالت کے عنوان سے، الحمدللہ یہ ہماری تقاریر جاری ہیں۔ پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد وآل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی۔ اذان محترم، میں نے آپ کے سامنے جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے میرے نبی، اللہ نے پہلے نبی کے نام سے یاد کیا، انا ارسلناک، یہاں پہ اللہ نے رسول بھی بتا دیا کہ نبی تو آپ ہیں اور ہم نے آپ کو رسول بھی بنایا، یعنی دو نام تو یہاں پہ ہو گئے، شاہدن تیسرا نام، مبشرن چوتھا نام، ونذیرا پانچواں نام، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے چھٹا نام، وسراجا منیرا ساتواں نام۔ یعنی ظاہری طور پہ 5 نام ہیں اور باطنی طور پہ اللہ نے 7 ناموں کے ساتھ نبی کریم کو اس آیت میں یاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان مقدس ہے۔ وعلیکم السلام تمام افراد جو میرے ساتھ اس وقت شامل ہیں اور آگے بھی، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، مولا آپ سب کی تمام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ رب العزت واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا اور سراج منیرہ بنایا۔ تو اذان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ قلب النبی خزانۃ اسرار اللہ، نبی کا دل جو ہے وہ اللہ کے اسرار کا خزینہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے تمام راز جو ہے اس کا مرکز جو ہے وہ قلب مصطفیٰ ہے۔
حقیقت ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ یہاں تک ملتا ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ صندوق کے اسرار رحمت للعالمین کی طرف سے نازل ہوا ہو، جو اشرف النبیین ہو، جو افضل النبیین ہو، وہ اللہ کے تمام رحمتوں کا خزانہ ہے۔ مومن کا دل اتنا ہے کہ اس میں جو ہے قلوب من والہ قبرو، جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں ان کے دل میں امام حسین کی قبر منور ہے، کہ مومن کا دل قبر امام حسین کے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جس قلب پہ، جس دل پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہو، جس قلب مصطفیٰ پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہو، تو وہ اللہ کے رازوں کا خزینہ بن جاتا ہے، اسرار الہیہ کا مرکز اور مظہر اور ماوا اور ملجا بن جاتا ہے۔ لا شکن ولا ریب، اللہ نے کلام مقدس میں نبی کریم کو سراج منیرہ کے چراغ کہہ کے اللہ رب العزت کلام، اور یہ آج انشاءاللہ تعالی یہ سراج منیرہ پہ آج آخری انشاءاللہ تقریر ہے، اس کے بعد اگلی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عنوان چلتا رہے گا ساتھ، اور آیت بدلتی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی شان رسالت بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ چاند کا نور یاد رکھیے گا اکتسابی ہے، چاند اپنا بذات نور نہیں رکھتا، چاند اکتسابی نور ہے، یعنی کسب کرتا ہے، اور وہ نور کہاں سے کسب کرتا ہے سب جانتے ہیں۔ چاند کا نور اکتسابی ہے، اور اکتساب من الشمس ہے۔ چاند اپنا نور جو ہے وہ سورج سے حاصل کرتا ہے۔ میں نے بتایا قرآن کریم میں اللہ نے سورج کو بھی سراج و وہاجہ کا سراج کہہ کے اللہ نے سورج کو بتایا، اور ضیاء اور روشنی سے اللہ نے اس کو تعبیر کیا ہے۔ چاند اللہ چاند کا جو نور ہے سورج سے ہے، اور زمین کو جو نور ملتا ہے وہ ستاروں کا سب کسبی ملتا ہے، اکتسابی ہے۔ سورج سے سورج نور دیتا ہے ستاروں کو، اور وہاں سے نور جو ہے وہ زمین کو پہنچ رہا ہے۔ بذات نور ہے تو وہ سورج ہے، اور کسبی نور ہے وہ ہے چاند کا نور ہے، ستاروں کا نور ہے، مہتاب کا نور ہے، کواکب کا نور ہے، افلاک کا نور ہے، ابراج کا نور ہے، عوالم کا نور ہے۔ تو عزیزان محترم، خورشید کا نور ذاتی ہے، بذات خورشید کا نور ہے۔ سراج کس کو کہا جاتا ہے؟ توجہ فرمائیے، سراج اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے روشن ہونے میں کسی ایندھن کا محتاج نہ ہو۔ کیا بات ہے، بات توجہ فرما رہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مدد آپ سب کے لیے میری دعائیں ہیں۔ سورج سراج اس کو کہا جاتا ہے جس کا نور کو محتاج نہ ہو۔ جیسے ہم چراغ جلاتے ہیں تو چراغ کے لیے یا ہم روغن سے چراغ جلائیں گے، یا تیل ہوتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہو، جیسے موم بتی سے ہم چراغ جلاتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہو، ہم نے جب چراغ جلانا ہے تو کسی ایندھن کے ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن سراج قرآن کریم میں سراج کہا گیا، اس کے علاوہ ہے اور اس کے علاوہ مصباح ہے۔ یہ سب معنی جو ہے، مصباح بھی چراغ کو کہا جاتا ہے، سراج بھی چراغ کو کہا جاتا ہے، لیکن سراج اس چراغ کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے روشن ایندھن کا محتاج نہ ہو۔ نبی کریم کو اللہ رب العزت نے سراج اس لیے کہا کہ بذات منبع فیض ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم بذات مرکز فیض ہے، نبی کریم بذات مرکز فیض ہے، نبی کریم بذات مرکز عطا کردگار ہے۔ وہ اپنے عطا کرنے میں محتاج کسی بشر کے نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے محتاج ہیں، اور کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جس کے نبی کریم محتاج ہو۔ تو عزیزان محترم، سراج اس کو کہا جاتا ہے جس کا نور ذاتی ہو۔ جیسے سورج کو اللہ نے سراجم وہاجا کہا، سراج کہا اللہ نے سورج کو، تو سورج کا جو روشنی ہے، جو اس کے اندر حرارت ہے، وہ بلٹن ہے، ذاتی ہے، تولید ہوتی جا رہی ہے اور آگے نشر کرتا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سورج کہیں اور سے روشنی لے رہا ہے یا کسی اور جگہ وہ سورج روشن ہو رہا ہے، بذات روشن ہے۔ تو جس طرح سورج اپنے روشن کرنے میں محتاج نہیں کسی ایندھن کا، تو اسی کا محتاج نہیں، اور وہ فیض مصطفیٰ ہے۔
मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उसी तरह से नबी करीम जो है वो अपने फैज पहुंचाने में अब किसी दुनियावी चीज के मोहताज नहीं। अल्लाह ने जब इनके लिए इरशाद फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, पैगंबर फरमाते सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। तो जब खिलकत नूर रिसालत माब हुई तो वो बिज़ात है और अब मोहताज नहीं। अब जिसको फैज मिले, आदम को इल्म मिलेगा तो अस्मा इनके होंगे, नूह को इल्म मिलेगा तो करम इनका होगा, इब्राहिम को खुल्लत मिलेगी तो मेहरबानी इनकी होगी, मूसा को हैबत मिलेगी तो जलालत इनकी होगी, ईसा को ज़ुहद मिलेगा तो करम इनका होगा। तो जिसको जो फैज मिलेगा वो इनके जरिए मिलेगा। इसलिए एक सिराज कह के अल्लाह ने अपने नबी को मुखातिब किया। चराग जो जिसका नूर इक्तिसाबी ना हो, कसबी ना हो, किसी और, जैसे चांद का नूर, चांद रोशन है, 14वीं का चांद होता है, रोशन होता है, लेकिन उसका नूर कसबी है, इक्तिसाब करता है सूरज से। लेकिन सूरज का नूर बिज़ात है, कसबी नहीं है। अपने वजूद में अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया है और इसीलिए सिराज कहा कि वो अपने नूर में किसी और मोहताज नहीं, कोई और उसको नूर दे, कोई मटेरियल आए, कोई कि जो उसमें, जैसे हम कोई भी चीज हो जब तक उसमें एनर्जी ना पहुंचे तो वो रोशन नहीं होती। मतलब आपने मशीन चलानी है तो बिजली की जरूरत है, आपने कोई और कोयले की कान पे काम करना है तो आप कोयला जरूरी है, या कोई भी चीज हो, डीजल वगैरह, ये सब हरारत आती है तो आगे वो चीज चलती है। लेकिन अल्लाह ने सिराज कह के सूरज का ये बताया कि वो बिज़ात नूर रखता है, और इसी तरह नबी के लिए फरमाया कि अब मैंने इनको दे दिया, मैंने इनको अता कर दिया, अब ये किसी बंदा आज नहीं है, ये कायनात को देने वाले हैं और कायनात इनके दरवाजे से लेने वाली है। सिराज, चराग, मिसबाह। मिसबाह भी चराग को कहा जाता है, सिराज भी चराग को कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये उर्दू जबान की जबान में मफाहिम के लिए, इन मदारिज के लिए और इन उमूरात के लिए हमारे उर्दू जबान में कोई अल्फाज नहीं है। कमजोरी यह है कि अरबी जबान के मुतबादिल लफ्ज हमें नहीं मिलता, वरना वो अल्फाज जो यहां पे सिराज के मायने में इस्तेमाल हुए, आप जाके देखें कितने वसी और अरीज। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया अल्लज़ी जअल शम्स ज़ियाअन वल कमर नूरा, अल्लाह ने सूरज को ज़िया बनाया, रोशनी करार दिया, और चांद को नूर बनाया, नूर बना के अल्लाह ने भेजा। सिराज रोशन करने वाले को और नूरानी करने वाले को सिराज के नाम से ताबीर किया जाता है कि कोई चीज उसके नूर से मख्फी ना हो, बल्कि बदल के ये जुमला कह दूं, जिसका नूर इतना हो कि बिला इम्तियाज हर एक पे पहुंचे, उसको सिराज के नाम से याद किया। और नूर आम है जिया से, जिया से नूर का दायरा जो है ज्यादा आम है, ज्यादा वसी है, और नूर पड़तो है ज़ईफ पे, कवी पे, अजीब पे, और हर एक जाहिर होता है। तो अल्लाह रब, यानी बदल के ये जुमला कह दूं कि रब्बुल इज्जत बताना ये चाह रहा है कि हमने नबी को सिराज मुनीर बना के भेजा, फकत सिराज बना के नहीं भेजा, नूरानी चिराग बना के भेजा। अल्लाह जब नबी को नूरानी चिराग बना के भेज रहा है, अल्लाह नबी को नूरानी चिराग कह रहा है, तो अब हमें हक नहीं है हम उन्हें अपने जैसा कहें। वो नूरानी थे, नूरानी है, नूरानी रहेंगे, और उनका नूर कायनात में हर जगह मौजूद है। जैसे कहा जाता है अज़ान नहार, दिन की रोशनी। और याद रखिएगा सिराज कुरान में 4 मरतबा अल्लाह ने इस्तेमाल किया है सिराज का लफ्ज, 4 मरतबा। 3 बार सूरज के लिए इस्तेमाल हुआ और 1 मरतबा मरकज़े सूरज के लिए, 1 मरतबा अल्लाह ने उसके लिए इस्तेमाल किया। क्या बात है कि जो मरकज है सूरज को रोशनी देने वाला, जिसकी बरकत से सूरज बना, जिसकी औलाद की बरकत से सूरज को रोशनी अता हुई, नबी करीम के नाम से अल्लाह ने मुनव्वर बल्कि आम है, जो माने उस तक भी फैज पहुंच रहा है, और जो नहीं मानता, जो तस्लीम नहीं करता, जो आपके दरवाजे पे नहीं झुकता,
فیض اس کو بھی پہنچ رہا ہے، جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کیا تھا، ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، کہ نبی کا وجود مثل ایسے ہے جیسے بندہ استغفار کر رہا ہے، اللہ اس پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے استغفار کرو گے عذاب نہیں آئے گا، نبی کا وجود ہے تم پہ عذاب نہیں آئے گا، یہ نبی کے وجود کی برکت ہے۔ نور، قرآن میں 43 مرتبہ اللہ نے نور کا لفظ استعمال کیا، پورے قرآن کریم میں اللہ نے 43 مرتبہ نور کو استعمال کیا، 12 مرتبہ اللہ نے نور کا لفظ استعمال کیا ظلمت کے مقابلے پہ، تاریکی کے مقابلے پہ اللہ نے نور کا لفظ 12 مرتبہ استعمال کیا۔ اشارہ ہے کہ یہاں پہ نور 12 مرتبہ آیا یہ ظلمت کے مقابلے پہ، تو یاد رکھو امام بھی 12 ہی ہے، یہ اللہ بتانا چاہ۔ 4 مرتبہ نور کا لفظ اللہ نے استعمال کیا قرآن کریم کے لیے، اور 10 مرتبہ اللہ نے نور کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 مرتبہ نور کا لفظ استعمال ہوا توریت کے لیے، 2 مرتبہ استعمال ہوا انجیل کے لیے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 7 مرتبہ نور کا لفظ استعمال کیا، ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے، تقوی کے لیے، ان چیزوں کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا۔ اور 2 مرتبہ نور کو اللہ نے استعمال کیا چاند کے لیے، 2 مرتبہ نور کا لفظ استعمال ہوا چاند کے لیے۔ 5 مرتبہ اللہ نے مومنین کے لیے نور کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا اور بتایا کہ یہ نور کس طریقے سے ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، علامہ ابن حسن نونہروی مجلس پڑھ رہے تھے لکھنؤ میں، تو تقسیم نور پہ مجلس تھی کہ نور کیسے کس طریقے سے آتا اور کس طریقے سے آیا، اور انہوں نے بتایا اسلاب انبیاء سے اور اسلاب ارحام امہات سے چلتا ہوا، کہتے یہ نور الا ماشاء اللہ اس منزل پہ آیا کہ حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ فرماتے وہاں سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حضرت ابو طالب کی طرف چلا گیا، ایک حضرت عبداللہ کی طرف چلا گیا۔ بھئی یہ جملہ کہنا تھا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، ہمارے استاد مولانا شاہد اللہ شبیر حسن نجفی کہتے ہیں میں اس مجلس میں موجود تھا، ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ نور تقسیم نہیں ہو سکتا، نور کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا ہے نا، اور نور کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، علامہ ابن نونہروی جو خطابت کے بانی ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں خطابت کی بنیاد رکھ علامہ ابن حسن نونہروی اعلی اللہ مقامہ تھے، ورنہ اس سے پڑھی جاتی تھی۔ یہ جو نکاتی مجلس اور نکتے بیان کرنا یہ انہوں نے شروع کیا، اور ان کی مجلس میں جگہ باقاعدہ بکتی تھی، یعنی مطلب کوئی بندہ آگے آگے بیٹھ جاتے تھے غریب غربا لوگ، اور پھر جب امیر آتا تھا اس سے کہتے تھے یہ جگہ میں دوں گا اتنے میں، اتنے آنے میں یا اتنے میں جگہ دوں گا۔ تو اتنی عظیم شخصیت، کہتے کہ جب اس نے یہ جملہ کہا حافظ نے کھڑے ہو کے کہ یہ نور تقسیم نہیں ہو سکتا، نور کبھی بھی تقسیم نہیں ہوتا، اور یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ نور تقسیم ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا، لوگ ناراض ہوئے۔ علامہ ابن حسن نونہروی نے کہا آپ بیٹھ جائیے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور کیا علامہ ابن حسن نونہروی نے کہا کہ حافظ صاحب میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت ہے الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ وہ اللہ جس نے سورج کو روشنی بنایا اور چاند کو نور بنا کے بھیجا۔ یہ آیت قرآن میں ہے، تو وہ کہتے کہ الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ جس نے سورج کو روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنا کے بھیجا۔ جب یہ جملہ کہنا تھا کہ چاند کو نور بنایا، فرماتے ہیں حافظ صاحب میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، اور وہ آیت انہوں نے پڑھی، مولانا شبیر صاحب کہتے ہیں میں وہ منظر بھول نہیں سکتا، اتنی داد تھی اور اتنی داد و تحسین دی جا رہی تھی، کہتے ہیں چھت نیچے آ جائے گی، اتنی، کہتے میں نے اپنی تاریخ میں اتنی داد کبھی نہیں سنی۔ کہتے جب یہ جملہ کہا الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ وہ اللہ جس نے سورج کو روشنی بنایا اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کافی صاحب نور 2 ٹکڑے نہیں ہوتا، یہ چاند کیسے 2 ٹکڑے ہو گیا؟ اللہ نے نور کہا، اور نور جو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جب چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، اسی طرح سے یہ آپ نے جو ہے پیغمبر اکرم نے یہ جملہ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، سراجم منیرا، نور دینے والا چراغ۔ توجہ ہے نا آپ سب افراد کی، خدا آپ سلامت رکھے آپ کو۔ سراج کا نور ذاتی ہے،
نبی کا نور ذاتی ہے. سراج اس کو کہتے ہیں جو ذاتی نور رکھتا ہو. نبی اس کو کہتے ہیں جس کا نور ذاتی ہو, محتاج نہ ہو اپنے نور دینے میں کسی کا, سوائے رب العزت نے دے دیا, عطا کر دیا. اب جس کو نور ملے گا ان کے ذریعے ملے گا, جس کو عطا ہوگی ان. اب کوئی ابو جہلان و ابو لہبان جیسے لوگ, میں نے جہلان جمع کے لحاظ سے بولا ورنہ ابو جہل ہے, یعنی ایک ابو جہل نہیں, کتنے ابو جہل ہیں اس وقت کے بھی نہیں مانتے, کتنے جو دیکھ کے نہیں مانتے. اسلام تلوار کے, نبی کریم کا فرمان انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو, اچھے اچھے اخلاق کو تمام کر دوں, پہنچا دوں دنیا تک. کوئی اب اخلاق حسنہ باقی نہ بچے. اب کوئی نور محمدی کو نہ دیکھ, نابینا ہونے کی علامت ہے. یہ نور وہ نور ہے کہ چاہے کوئی بلکہ توجہ فرمائیے گا, امام زمانہ کے آنے سے پہلے آسمان پہ ایک نقش لکھا جائے گا, ایک عبارت لکھی جائے گی. وہ کیا ہوگی؟ حق ما علی و شیعتہ, حق علی کے ساتھ اور ان کے شیعوں کے ساتھ ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ لکھا جائے گا, اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا معجزہ یہ ہوگا کہ ہر زبان والا اپنی زبان میں پڑھے گا, سرائکی اپنی زبان میں, اردو اپنی زبان میں, پنجابی اپنی زبان میں, انگلش والا اپنی زبان میں, فرانس میں جو انکار کر رہے ہیں وہ اپنی زبان میں, اور ہر زبان والا اپنی زبان میں پڑھے گا. اور کمال اس کا یہ ہوگا, ان پڑھ بھی پڑھے گا. کمال پہ کمال یہ ہوگا کہ جو مادرزاد نابینا ہے وہ بھی اس عبارت کو دیکھے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو جس کے 12ویں کے آنے پہ علامت کو جب سب دیکھیں گے, تو اگر وہ نور کوئی نہ دیکھے اس زمانے میں تو سمجھ لیں کچھ آنکھوں کے اندھے ہیں اور کچھ دلوں کے اندھے ہیں. جو دلوں کا اندھا ہے وہ تو کبھی دیکھ ہی نہیں پاتا. وہ جو ہے نا, اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور علم کے لیے ارشاد ہوا. علم ہم کتاب میں پڑھتے ہیں نا, حروف میں ہوتا ہے, کہ روشنی تو نہیں نکل رہی نا علم کے اندر سے, لیکن فرمان ہے لیس العلم بکثرت التعلم, علم زیادہ پڑھنے سے نہیں آتا. انما هو نور, علم اللہ کا نور ہے. یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء, اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. ایک شاگرد وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد وکی سے شکوت الی وکی سوء حفظی, کہ میرا حافظ فارشدنی الی ترک المعاصی, انہوں نے کہا گناہ نہ کرو. حافظہ کام نہیں کرتا, آج کل شکایت کرتے نا پڑھائی نہیں ہوتی, سمجھ نہیں آتی. گناہ نہ کریں, گناہ کریں گے تو حافظہ ختم ہو جائے گا. یہ حافظہ اللہ کا ایسے نہیں ملتا. گناہوں سے دور رہیں, گناہوں سے دور رہیں. ایک برتن میں اگر بھرا ہوا ہے پانی سے تو اس میں ہوا نہیں جائے گی, پہلے پانی کو نکالے پھر ہوا اس میں جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو ایک برتن کو آپ نے جب گناہ سے بھر دیا تو اس میں نور کی توقع کہاں سے لگا سکتے. شکوت الی وکی سوء حفظی, کہتے میں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی میرا حافظہ کمزور ہے. فارشدنی الی ترک المعاصی, انہوں نے کہا گناہ نہ کرو. وقال علم بان العلم نور, اور مجھے کہا کہ یاد رکھو اللہ کا علم نور ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی, اللہ کا نور جو ہے گناہگاروں کو ایسے عطا نہیں ہوتا. یہ علم ہے, اور ایسا علم اگر حاصل کرنا ہے تو جس کا شہر علم کو مصطفیٰ کہتے ہیں, باب علم کو حیدر کرار کہتے ہیں. تو اگر کوئی شہر علم میں جانا ہے علم کی دشمنی میں, تو کبھی علم اس کو ملے گا نہیں. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, اللہ قرآن میں محمل باتیں نہیں کرتا میرے بھائیوں میرے دوستوں. اللہ قرآن میں وہ باتیں نہیں کرتا کہ جو محمل بات جس کو کہا جائے. قرآن کی آیت البیوت من ابوابہا, گھروں میں دروازے سے آؤ, کیا مطلب ہے؟ کیوں اللہ بتا رہا ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے کہ گھر میں دروازے سے آیا جاتا ہے. بچہ بچہ جانتا ہے کہ گھر میں جب آیا جاتا ہے دروازے سے آیا جاتا ہے, دروازہ کھلتا ہے تو انسان اندر جاتا ہے. اللہ یہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں آؤ تو دروازوں سے. اللہ بتانا چاہ رہا ہے جس کو نبی نے دروازہ بتایا ہے پہلے اس کی معرفت حاصل کرو تو نبی کی معرفت حاصل ہوگی. مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. انا دار الحکمہ وعلی بابها, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ. ایک نہیں کئی مقامات پہ کبھی فرمایا
बाबुल्लाह है, कभी कहा बाबी, कभी कहा बाबुल मुस्लिमीन, कभी कहा बाबे मदीनतुल इल्म। एक एक जुमले पे आके घरों में दरवाजों से आओ, घरों में दरवाजे से अल्लाह बताना चाह रहा है इन्हीं अपने घर में दरवाजे से आओ, ये बताना चाह रहा है। कुरान का जाहिर, कुरान का बातिन भी तो समझे कि कुरान में अल्लाह जो बता रहा है कोई आम चीज नहीं बता रहा, असरार है जो अल्लाह बता रहा है और राज है जो अल्लाह आपके सामने आश्कार कर रहा है। इल्म नूर, खिलकत नूरानी, और कुरान के लिए क्या हुआ, कुरान को अल्लाह ने नूर कहा और फरमाया नबी को भेजा और उस नूर की पैरवी करो जिसको हमने उसके साथ नाजिल किया। कुरान सिराज मुनीर कहा, हर चराग मिसबाह मुनीर, हर नूर जो है वो कुरान जैसा नहीं है। कुरान को सिराज मुनीर कहा, कुरान को नूर कहा और उस नबी करीम को सिराज मुनीर कहा, नूर कहा। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अब एक नूर और है जो मारिफत का नूर है। अल्लाह वली है मोमिनों का, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम, अल्लाह वली है मोमिनों का जो उनको जुल्मात से, तारीकियों से, जहालतों से, गुमराहियों से निकाल के नूर की तरफ ले आता है। यहां भी एक नूर है, ये उनके दिलों में अल्लाह डाल दे। अब यहां तक बात आई, एक और जुमला मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि इत्तकू फरासतल मोमिन, रिवायत है फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत में एहतियात किया करो, उसके पास बैठने से, उसके बिला वजह इधर उधर की बातें ना किया करो, मजाक ना किया करो, उसकी पीठ अगर तुम्हारी तरफ है तो ये ना समझो वो नहीं देख रहा। फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। तो जब मोमिन जो है उसमें इतनी ताकत है कि वो अल्लाह के नूर से देखे, तो अगर अमीरुल मोमिनीन ऐनुल्लाह से देखे तो क्या ताज्जुब की बात है। कुरान को अल्लाह ने सिराज कहा और नबी करीम दिलों के चराग, मिसबाह मुनीर, और नूर ऐसा नूर है कि इमामुर रहमा कल्ब मुस्तफा महल्ले इरादते खुदावंद जमीन व आसमान है। मफातिहुल गैब, गैब की चाबियां जो अल्लाह ने इनको अता की है, नामुमकिन को मुमकिन करने वाले, हर नबी का मोजज़ा मेरे नबी के हाथ से जारी हुआ। कुछ कुफार आए जिनमें अबू जहल साथ है और आके कहते हैं, आके क्या कहते हैं कि भाई हम आपको नहीं मानते। आप कहते हैं तो उनके पास तो मोजज़े थे, उनके पास तो मोजज़े थे, आपके पास क्या, हजरत मूसा ने ये किया, हजरत ईसा ने ये किया, उन्होंने मुर्दे जिंदा किए, उन्होंने ये किया, सब एक एक मोजज़ा बताते कि दरियाए नील को उन्होंने क्रॉस किया और क्या क्या क्या, इला माशा अल्लाह। भाई जुमला कहना था क्या आपके पास मोजज़े, पैगंबर ने कहा उनके पास अलग अलग ये मोजज़े थे, मैं मुस्तफा इकट्ठे सारे मोजज़े रखता हूं। अबू जहल और इन्होंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इकट्ठे ये मोजज़े रखे। कहा कि ये पहाड़ के पीछे जाओ और जिस जिस फर्द को भेजना चाहो जाए और जाके सारे मोजज़े देख ले। एक एक फर्द को मुंतखब किया गया, कहा ये मोजज़ा देखेगा, ये मोजज़ा। जब उस तरफ गए पहाड़ के और पैगंबर ने, मैं मोजज़े दिखा रहा हूं लेकिन मुझे यकीन है तुम मेरे मोजज़े मानोगे नहीं। वो और थे जो मोजज़े मान गए, तुम जो है इस तरह के बद्दू हो, तुमने हमारे मोजज़े नहीं मानने। कहते जब पहाड़ के दूसरी तरफ गए तो जब वापस आए तो उस मंजिल पे कोई कह रहा मैं बेहोश हो गया, कोई कह रहा मेरी ये हालत हुई, हर एक ने, कोई कह रहा मैंने मूसा का मोजज़ा, कोई कहता मैंने ईसा का मोजज़ा देखा, मुर्दे कब्रों से या रसूलुल्लाह कहते हुए खड़े हो गए, कोई कहता मैंने दरिया को देखा कि वो दो मोजज़ा मैं अपनी आंखों से देखता रहा, और हर एक ने आके बयान किया। इसको मुस्तफा कहते हैं कि जिनके नूर से, और मैं ये जुमला कह दूं, आज दुनिया ये कहती है कि मुस्तफा के हाथों की ये बरकत, लुआब दहन की ये बरकत, कि जिस कुएं में आपने लुआब दहन डाल दिया तो उस कुएं का अगर पानी नहीं होता था तो पानी आ जाता था, और अगर खारा होता तो मीठा हो जाता था। ये उस पानी, उस लुआब दहन की बरकत है। और नबी के हाथ का ये मोजज़ा था कि कंकरियां आके तस्बीह करना शुरू कर देती थी, पत्थर आते थे तो सुब्बुहुन कुद्दूस, उनकी तस्बीह पत्थरों से आती थी। ये तो सबने लिखा है ना। तो अगर उसी हाथ पे, भाई अगर हैदर कर्रार का कोई मौजज़ा नहीं मानता तो कम से कम मुस्तफा के हाथों का तो मौजज़ा है ना, कि हैदर कर्रार जब मुस्तफा के हाथों पे आए तो आपने तौरात पढ़ के सुनाई, जबूर पढ़ के सुनाई, इंजील पढ़ के सुनाई, और कुरान जो अभी नाजिल नहीं हुआ वो पढ़ के सुनाया। तो जिसके हाथ में पत्थर कंकरियां पढ़ना शुरू कर दे, तो अगर लिसानुल्लाह गोया हो जाए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। खुदा आपको सलामत रखे।
خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. نور کہا گیا عام چراغ نہیں، نورانی چراغ بنا کے بھیجا. نور کے عربی میں 256 عدد بنتے ہیں 256، اور نفس اللہ کے عدد بھی 256 ہی بنتے ہیں. اب تھوڑی سی ذرا مشکل بحث ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں اور یہ آپ سمجھ جائیں گے اور کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. نور کے نون کے 50، واو کے 6، 56، رے کے 200، 256 بنتے ہیں نور کے عدد. نور کے عدد بنتے ہیں 256 بنتے ہیں 256. ٹھیک ہے، آ جائیں. تو نور کیا ہے؟ نفس اللہ. نفس اللہ کیا ہے؟ نور. اب آئیں میری جانیں قربان ہو جائیں. اب اگر کسی کے نفس کو اللہ شب ہجرت میں خرید لے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ نفس کو خرید لیتا ہے. اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ بے انتہا مہربان ہے. تو میری جانیں قربان ہو جائے. اب جب پہلے نفس ان کا تھا، جب اللہ نے خرید لیا تو اب نفس اللہ ہو گیا. وہ جو فرما رہے ہیں نا، اب اللہ کی ملکیت میں ہے، اور ایسی ملکیت میں ہے کہ نفس اللہ کے عدد 256 بنتے ہیں اور نور کے عدد 256 بنتے ہیں. ادھر سے بھی دیکھو تو ان کا جلوہ نظر آتا ہے، اس طرح سے بھی دیکھو تو ان کا جلوہ نظر آتا ہے. اب میری جانیں قربان ہو جائیں. یہاں پہ میں آپ افراد کے لیے جو میرے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ تو ظاہر 17 تک جاری بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج 59 ہے اس عنوان سے. پہلے مجالس کا سلسلہ تھا، اب یہی مبدل بے چشن ہو چکا ہے. تو عزیزان محترم، ایک نور ہے ایک نار ہے، اور یہ جنگ چلتی آ رہی ہے. کب سے؟ روز ازل سے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. ظاہر ہے نور کا بنانے والا، نورانیت دینے والا خلیفہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اب ابلیس ہے دشمن. کیا جملہ کہتا ہے؟ انا خیر من، میں ان سے بہتر. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے نار سے بنایا، ان کو تو نے گیلی مٹی سے بنایا، تین سے بنایا. تو یہ اللہ کے سامنے کہا نا، نار والے کی یہ صفت ہے، ہمیشہ اپنے کو اچھا کہہ کے بیان کرتا ہے. اور جو نورانی ہے وہ ہمیشہ جھک کے رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، کبھی اپنے فخر نہیں کرتا نورانی. لیکن ناری ہمیشہ اپنا فخر کرتا ہے. اسی لیے قرآن کا یہ فکرہ ہے کہ قرآن میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان ان کے برے عمل کو اچھا کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے. کبھی کہتا ہے تیری نماز جیسی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کبھی کہے گا تیرے صدقہ دینے جیسا کوئی صدقہ نہیں دے سکتا، کبھی کہے گا تیری عبادت جیسی کوئی عبادت نہیں کر سکتا. لے کے آتا ہے. یہ غرور و تکبر و نخوت اور عجب یہ انسان کے دل میں جب آتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ انسان جو ہے نوری نہیں رہا، اب اس کا تعلق نار سے ہو گیا. کیوں حرام ہے تکبر کرنا؟ کیوں حرام ہے عجب کرنا؟ کیوں حرام ہے ریاکاری کرنا؟ اسی لیے کہ منع کیا گیا ہے کہ ریا سے بچو، عجب سے بچو، خود پسندی سے بچو، سمعے سے بچو، یہ سب چیزوں سے بچو. کس لیے؟ تاکہ تمہارا عمل ضائع نہ ہو. جنگ ہے نور اور نار کی. انشاءاللہ اس پہ آگے بھی گفتگو ہوگی. ماشاءاللہ آپ کی توجہات مبذول ہیں. انشاءاللہ اس پہ آگے بھی ہم گفتگو کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی امام ہشتم سلطان سریر ارتضا مالک تقدیر و رضا علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کے حرم میں بھی جانا ہے اور مولا کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے اور مولا کو سلام بھی پیش کرنا ہے آپ سب کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر ہوا تو وہاں سے لائیو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا کی جائے گی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ نور اور نار کی جنگ چل رہی ہے. یہی آنکھوں کے اندر اتنی وہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ زیادہ نور کو. کہتے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ کا جلوہ نظر نہیں آتا، ہم نہیں دیکھ پاتے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا جملہ کہا تھا اپنے ایک صحابی سے؟ اگر تو مورد پسند خداوند نہ ہوتا، اگر تو ہمارا عزیز نہ ہوتا تو کبھی میں تجھے اس شخصیت کا جلوہ نہ دکھاتا. تو یہ نور دیکھنا بھئی، ہمیں اللہ ہمیں نظر نہیں آتا. سورج اللہ نے بنایا ہے نا، ایک نور ہے. ذرا دیکھ کے دکھاؤ ذرا دن میں، پھر میں دیکھتا ہوں آنکھیں کیسے صحیح رہتی. ہمیں ان کا جلوہ نظر نہیں آتا. یہ جلوہ آپ دیکھ نہیں سکتے. اور وہ جلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب
चमका था, तो क्या तारीख में, कुरान में देख लें, आप तफासिर में देख लें, अहादीस की किताबों में देख लें और सीरत अंबिया में देख लें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे। ये जलवा हल्का सा देखा था ना, एक झलक देखी थी मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। उसकी पूरी तफसीर है कि जो अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो ये नूर और नार की जंग चलती आ रही है। नून अलिफ रे नार, नून वाव रे नूर, ये दो लफ्ज हैं, नूर और नार। नूर और नार, तो जो फरमाइएगा, बोला आपको सलामत रखे। एक लफ्ज नूर है और एक लफ्ज नार है। नार कहते हैं आग को, नूर कहते हैं रोशनी को, और इसके लिए कोई खास लफ्ज नहीं है, तो जो फरमाइएगा। यानी नूर का तर्जुमा उर्दू में है ही नहीं। नूर किसको कहते हैं? नूर यानी नूर। उर्दू मैंने बताया इतनी बेबस जबान है कि जिसके अंदर अरबी में के लिए 70 लफ्ज हैं, उर्दू में उसका तर्जुमा सबका शेरी करी जाएंगे आप। ऊंट के लिए कितने 100 नाम है। इब्न लबून, जब ऊंट 2 साल का हो जाए उसका अलग नाम है, 3 साल का हो जाए अलग नाम है, महीने नाम है, और इला इबिल भी ऊंट को कहते हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो ये सब मौलाए कायनात ने जो मिसाल की दी है, आप नहजुल बलागा उठाएं, मौला जब फितना हो जाए ना, इधर वाले भी तुम्हारे हो इधर वाले भी तुम्हारे हो, तो ऊंट के 2 साल के बच्चे की तरह हो जाओ। ला ज़हरुन, उस पे बैठा जाए, ला ज़हरुन फयुल्लब, कि ना उसका फयुल्लब, ना उसके वो थन है कि उनसे दूध लिया जाए। यानी ना इधर वाले तुमसे फायदा उठाए ना इधर वाले फायदा उठाए। खामोशी बेहतरीन इलाज है, ये मौला कायनात का फरमान है। अज़ान मोहतरम, नूर और ये दो जंग चलती आ रही, आज की नहीं, बड़ी पुरानी चल रही है। हजरत आदम की खिलकत से ये जंग शुरू हो गई थी और आज तक चल रही है और चलती रहेगी। एक नूर के मानने वाले, एक नार के मानने वाले। आइए जरा देखते हैं, इल्म अबजद से पूछते हैं नूर क्या है, नार क्या है। तो नून के 50, वाव के 6 के 200, जैसे कि मैंने पहले बताया कि नूर के अदद अबजद में 256 बनते हैं। अब आ जाए नार, तवज्जो रखिएगा, नूर के अदद अबजद में 256, 256 अदद है नूर के। अब आ जाए नार के क्या अदद है? नून के 50, अलिफ का 1, 51, रे के 200, नार 251, नूर 256। तवज्जो, पूरे इस जो जश्न मैंने आज पढ़ा या मैंने आपके सामने जो तकरीर की उसका निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूं आप सबकी हसीन शादाब समातों के लिए। नूर के 256 बनते हैं, नार के 251 बनते हैं। 251 में 5 शामिल करें तो 256 हो जाते हैं। 256 से 5 निकालें तो 251 बन जाते हैं। तवज्जो हो गई, मैंने बात पहुंचा दी आप तक। अब जुमला सुन लें कि अगर पंजतन को जो अपने दिल में बिठा ले वो नूरी बन जाता है, और पंजतन से जो दूर हो जाए आज भी नारी है। नूर और नार में 5 का फासला है। एक पंजतन का चाहने वाला और पंजतन से हट जाए तो वो नार बन जाता है, पंजतन को दिल में बसा ले तो नूर बन जाता है। अल्लाह नूर समावात वल, तो सिराज कहा। लेकिन जब इंसान फितरतन आगे बढ़ जाता है, फितरतन इंसान जब उस मेराज पे पहुंच जाता है तो उसका चराग ऐसे इस तरीके से रोशन होता, तो जो फरमाइएगा ऐसे चराग रोशन होता, फिर उसको किसी आम उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे क्या कहते हैं कि कस्बे ज़िया की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इंसान नूर से मुत्तसिल हो जाए मोहम्मद वाले मोहम्मद, फिर उसको दुनियावी आलात की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद नूर बन। अगर नूर से मुत्तसिल हो जाए ना, जो नूर से खुद नूर बन जाता है। जिस तरह लोहा आग में डाले ना तो एक मौका वो आता है कि लोहा ये कह सकता है, लाल हो जाता है, जलाता भी है, हर काम कर सकता है। लोहा ये कह सकता है जिसने आग को देखना है वो मुझे देख ले, जिसने आग को देखना है वो मुझे देख ले। अगर कोई पंजतन की बारगाह में इतना करीब हो जाए कि झाड़ू दे रहा है अपनी रीशे मुबारक से नबी ये करीम के दरवाजे पे, तो नबी ये कहते हुए नजर आते हैं ये तो हम अहले बैत में से है, ये तो हम अहले बैत में से है। क्या मकाम पाया, क्या बुलंदी पाई
کیا عظمت پائی. تو نور سے متصل ہوتے جاؤ, اور اگر کوئی نور سے دور ہو جائے تو ظلمت بن جاتا ہے. والذین, مومنین کا ولی ہے, یخرجہم من الظلمات الی النور, ان کو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے. والذین کفر, جو کافر ہیں, یخرجونہم من النور الی الظلمات, ان کو شیطان کے, ان کے ولی کون ہے؟ اولیاءہم الطاغوت, طاغوت شیطان ان کا ولی ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے. یہ اصحاب النار ہے, ہم فیہا خالدون, اور انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا. تو نور جب انسان کے پاس آ جائے نا, تو پھر وہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے, کلام روح القدس کا ہوتا ہے. مشہد مقدس میں آج سے کوئی 50-60 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک طالب علم درس پڑھا کرتے تھے, اور ایک شخص تھا زمین پہ بیٹھا ہوا. اس کا یہ سب لوگ ہنستے بھی تھے کہ بھئی یہ کیا ہے لیا. اب اکثر آپ جو دیکھتے ہیں نا, یہ لوگ مخصوص ہوتے ہیں جو صرف کاغذ اٹھاتے ہیں. نہ سمجھے یہ کاغذ اٹھانے والا کوئی ناؤز باللہ کوئی جمعدار ہے یا کچھ ہے نا, بعد اللہ کے ولی چھپے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا. ایک بزرگ تو ایسے دیکھا گیا نا, وہ کہتے ہیں میں صرف وہ کاغذ اٹھاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس پہ قرآن کی آیت نہ لکھی ہو, مصطفیٰ کا نام نہ لکھا ہو, پاک کا نام نہ لکھا ہو. تو اس منزل پہ اگر انسان پہنچ جائے تو اس کی پھر ایک گفتگو اس کا ہے, پھر وہ بہت بلندی کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ کاغذ وغیرہ, مطلب کوئی ادھر سے کاغذ اٹھا لیا, ادھر سے اس کو دیکھا, دیکھ کے اس کو سنبھال کے رکھ دیا. تو یہ طالب علم جا رہے تھے, پوچھا, اس کے پاس سے گزرے, وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ درویش جو بزرگ, وہ اللہ کے چھپے ہوئے ولی بیٹھے ہوئے تھے. کہاں جا رہے؟ کہا میں تیل کی دکان پہ جا رہا ہوں, مٹی کا تیل لینے کے لیے, اپنے اس چراغ میں ڈالنا ہے, میں نے رات کو مطالعہ کرنا ہے, میں جا رہا ہوں وہاں جا کے مطالعہ کرنا چاہتا ہوں, میرے اس پہ تیل نہیں ہے, اور میں نے مطالعہ کرنا رات کو, پھر میں نے میرے پاس اگر یہ تیل نہ ہوا تو میں کیسے مطالعہ کروں گا. اور نے کہا یہ سامنے دکان ہے, چلے جاؤ. یہ گیا اور جا کے تو دکان جو تھی وہ بند تھی. پریشان حالت میں واپس آئے کہ دکان جو ہے دکان بند پڑی ہے, میں کیسے کروں گا, جب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ دکان تو بند ہے, آج میری پڑھائی رہ جائے گی اور میں پڑھ نہیں سکتا. وہ جو سمجھتے تھے کاغذ اٹھانے والے, وہ آ کے کہتے پریشان کیوں ہوتے ہو, کس طرح سے پریشان ہوتے ہو, مسئلہ کیا ہے, تمہاری پریشانی کا سبب کیا ہے. کہا کہ میں وہ چراغ کہ اب میرا جلے گا نہیں, میں پڑھ نہیں سکتا. انہوں نے کہا مسئلہ نہیں ہے, یہ ڈھکن کھولو اس کا, جہاں سے تیل ڈالتے ہو نا تم مٹی کا, ڈھکن کھولو. کہتے جب ڈھکن کھولا, یا جو بھی تیل ہوگا اس زمانے میں, کہتے یہ ڈھکن کھولو. ڈھکن کھولا, انہوں نے انگلی اس میں رکھ دی. جب انگلی ہٹائی تو کہا ذرا دیکھو. اب جو دیکھا تو وہ تیل سے لبالب بھر چکا تھا. یہ ایک انگشت کا کمال ہے کہ جس سے ان کے جائے اٹھایا جائے, اللہ اس کے اندر کرامتیں عطا کر دیتا ہے. تو جو ان کے ناموں کو اس طریقے سے عزت و احترام کرے وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. تو ذرا سوچیں ممدوح کس منزل پہ ہوگا اور محبوب کس منزل پہ ہوگا, اور خلیل الرحمن کی کیا منزل ہے, پنجتن کے اسماء کے کیا مقام ہے. نام علی اسم اعظم, یہ نام ظاہر اللہ کا نام بھی ہے, میرے مولا کا نام بھی ہے, کا نام ہے, اور اس کا عطا شدہ نام یہاں پہ ہے. یہ نام سہارا دے, ہر مشکل میں, ہر منزل میں, ہر گام سہارا دیتا ہے. آتے ہی زباں پر نام علی, آتے ہی زباں پر نام نبی, آتے ہی زباں پہ نام حسن, آتے ہی زباں پر نام حسین, ہو جاتی ہے ہر مشکل آساں. خود ان کی ہستی کیا ہوگی جب نام سہارا دیتا ہے. مشکل میں جو ان کو یاد کرے, حامی ہے 14 تن اس کے, اور جس نام کا چاہے ورد کرے, ہر نام سہارا دیتا ہے. جس نام کا چاہے ورد کرے, ہر نام سہارا دیتا ہے.
سبحان اللہ. یہ آیت اللہ تہرانی سے بھی میری بات ہوئی, انہوں نے بھی بتایا. کہتے ہیں آیت اللہ تہرانی نے بلکہ یوسفی کو بتایا, انہوں نے مجھے بتایا. کہتے ہیں کہ ایک شخص ملا, میں یہ بیان کر چکا لیکن چونکہ موقع کی مناسبت ہے, کہ جب ان کی نگاہ پڑتی ہے نا تو یہ چراغ معرفت نور کو آگے پہنچاتا ہے. نور سے نور, چراغ سے چراغ چلتا ہے. اگر اپنے نور کے چراغ کو, معرفت کے چراغ کو روشن کرنا ہے تو ان کے دروازے پہ جھک جاؤ, تمہارے نور کا, معرفت کا چراغ چل جائے گا. لیکن اگر ان کے دروازے پہ نہیں جھکو گے کبھی بھی معرفت نہیں مل سکتی. جھکنا پڑے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آپ خاک سار ہوتے جائیں, مولا آپ کو عرش سار کرتے جائیں گے, جنت سار, جنت کی جائیں گے. جھکنا آپ نے ہے, بلندیاں ادھر سے ہوں. ان کی ایک نگاہ میں خاک راب نظر کی میاں کنت, وہ لوگ, وہ ہستیاں کہ جو خاک کو اپنی نگاہ سے کیمیا. آیا شبد کے گوشہ چشمی میں ماں کنت, کیا ممکن ہے کہ ایک آنکھوں کی آدھی نگاہ پڑ جائے ساری قسمتیں آپ کی سنور گئی. امام زمانہ کی آدھی نگاہ ہو جائے ساری قسمتیں سنور گئی. مشکل کشا کی آدھی نگاہ ہو جائے ساری قسمتیں آپ کی سنور گئی. ایک نگاہ کی ضرورت ہے. ایک نگاہ ہو جائے ساری مشکلیں آسان. ایک نگاہ ہو جائے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. مولا کے پاس, مولا سے آ کے کہتا, مولا جس طرح سے میں آپ سے عقیدت رکھتا ہوں, میرا بیٹا آپ کو اتنا پیار نہیں کرتا, اتنا آپ کا عاشق نہیں ہے میرا بیٹا. دنیا داری میں لگا رہتا ہے. جیسے آج کل ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیں جی ہمارا بیٹا جو ہے پڑھتا لکھتا نہیں ہے, اور گیموں میں لگا رہتا ہے, اور موبائل پہ لگا رہتا ہے, ٹیبلٹ پہ, کمپیوٹر پہ لگا رہتا ہے, پڑھتا نہیں ہے, یا اہل بیت سے دور ہے, دنیا داری کی ہر چیز اسے پتا ہے. اہل بیت کے اسماء کا نہیں پتا اکثر کو. ایک صاحب سے پوچھا, بھائی چھٹے امام کا نام کیا ہے؟ علیہ السلام. اور ایک نہیں ہے, کئی افراد ہیں. ان کو آپ پوچھیں 9ویں امام کا نام یا 11ویں امام کا نام, یا یہ پوچھیں کہ ان کی والدہ کا نام کیا ہے, اکثر لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. کیونکہ توجہ دیکھیں, انسان ہم جو ہے وہ جہل مرکب میں مبتلا ہے. لا یعلم ولا یعلم انہ لا یعلم, نہیں جانتا لیکن یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا, یعنی اپنے نہ جاننے سے بھی جاہل ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. آل محمد کی بارگاہ میں ہم نے کس کس چیز کو سیکھنا ہے. آپ وضو کے طریقے دیکھیں, ہر ایک کا طریقہ الگ نظر آئے گا آپ کو وضو کا. کیوں؟ پوچھنا ہے نا, پوچھنے میں مسئلہ ہے. کیوں پوچھیں ہم؟ یار پوچھ لو کہ فرق نہیں پڑتا. آپ کے پوچھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ علم کی بات پوچھ لیں, آپ دنیا داری کی باتیں پوچھتے ہیں نا, تو علم کی بات پوچھیں, کیا حرج ہے؟ اور آج تو ماشاءاللہ نیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو یہ چیزیں انسان کے علم میں ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے جاہل قاصر, ایک ہوتا ہے جاہل نام تو سے آشنائی تو آپ سب کی ہوگی. ایک مقصر, جاہل قاصر وہ ہے کہ جس کے اختیار میں کی خدمت کرنے سے قاصر ہوں, یعنی میں کر ہی نہیں سکتا, میرے پاس قدرت ہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے جاہل قاصر, دیہات میں ہے, کوئی عالم نہیں, کچھ نہیں, کر سکتا ہے لیکن نہ کرے, پا سکتا ہے نہ پائے, لے سکتا ہے لیکن نہ لے. تو ایسی منزل پہ جب آتی ہے بات تو وہ صورتحال بنتی ہے کہ اب انسان کوئی حق نہیں ہے کہ مولا مجھے پتا نہیں تھا, میں کس سے پوچھتا. نیٹ تمہارے پاس, موبائل تمہارے پاس, ہر چیز تمہارے پاس, تم پوچھتے یہ مسئلہ کیا ہے. کہ سورہ الحمد میں جو ہم نماز میں پڑھتے, غلط پڑھے تو شیطان کا نام بن جاتا ہے. دلل کنابود کنستا, یہ منع کیا گیا ہے اس طرح سے پڑھنا ملا کے. یہ اس کو ذرا تھوڑا محنت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں, اپنی قرات بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ ساری تو یہ میں نے ایک جملہ حلق سے ہٹ کے جو ہے, بہرحال ضرورت ہے اس چیز کی, یہ میں نے بیان کیا. کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو قیام متصل بے رکوع سے وابستہ, ان کی آگاہی نہیں ہے کہ اگر یہ نہ کرے انسان تو انسان کی نماز جو ہے باطل ہو جاتی. نہیں پتا اکثر قرات اور رکوع میں کتنی دیر کیا پڑھنا, کیا مطلب جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. انسان کو تھوڑی آگاہی ہونی چاہیے. غسل کے مسائل, وضو کے مسائل, یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں, پہلی منزل ہے انسان کی تعلیم کی, انسان کے علم کی, اور انسان کی آگاہی کی. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. کہ مولا جیسے میں آپ کو چاہتا ہوں چاہتا. تو کہتے ہیں جملہ کہنا تھا فنظر علی بن ابی طالب, واقعہ مولا کائنات سے اور اس امام دو اماموں سے آ کے. تو مولا نے ایک نگاہ اس پہ کی, بچے پہ,
اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، فنقلب، وہ بچہ منقلب ہو گیا اور مولا کے قدموں پہ گر گیا اور کہتا ہے آپ نے مجھے نگاہ کی، آپ کی محبت میرے دل میں راسخ ہو گئی۔ امام زمانہ سے کہنا مولا ایک ایسی نگاہ ہم پہ بھی کر دیں، ہمیں بھی اپنا بنا لیں، ہم اس طرح سے نہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، دنیا ہم پہ پہلے ہے، آپ کی محبت معرفت بعد میں ہے، پہلے ہم اپنے دیکھتے ہیں دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کے بعد ہم آپ کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ مولا مجھے ہمیں پہلے اپنا بنا لے، بعد میں دنیا کا بنائے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ تو جب نور کی معرفت ہوتی ہے، وہ میں آیت اللہ تہرانی کا بتا رہا تھا، اسی پہ آپ کی میں تمام انشاءاللہ کل اس منزل کو آگے لے کے جائیں گے۔ نورانیت کی ایک اور منزل کی طرف ہم نے جانا ہے، ایک قدم اور آگے انشاءاللہ تعالی معرفت نبی کا، شان رسالت پہ انشاءاللہ تعالی گفتگو چل رہی ہے، اور یہ گفتگو آگے چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کی توجہ ہوئے انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو کل 60ویں ہماری انشاءاللہ تعالی تقریر ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اگر مولا نے چاہا تو یہ ذکر آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ شخص آیا آ کے کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے سید الشہداء کو خواب میں دیکھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے مجھے عربی میں ایک لفظ کہا ہے، تو میں وہ مولا کا لفظ جو مولا نے مجھے کہا ہے نا عربی میں، اگر عربی کا لفظ عربی آتی ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا بھی نہ، مجھے اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا مولا نے کہا کیا ہے۔ کہا کہ کیا کہا مولا نے؟ کہا مولا نے کہا طیبتا اسمی طیبتک۔ کہا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو آیت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے کہا یہ بتاؤ یہ تم کے لیے کیا کیا ہے؟ مجلس کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ عزاداری مجلس سنتے ہو؟ کہا نہیں میں نہیں جاتا۔ کہا کہ تبرک کا انتظام کرتے ہو؟ نہیں۔ کہا کہ عزاداروں کے جوتے سیدھے کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کوئی امام حسین کے حوالے سے کوئی کام کربلا گئے ہو کیا؟ کہا یہ تعلق امام حسین سے ہے، بتاؤ تو پھر میں بتاؤں اس کا ترجمہ کیا۔ کہا کوئی کام تجھے یاد نہیں تو نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا؟ کام یاد نہیں، البتہ ہاں یاد آیا میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک مجلس کا اشتہار زمین پہ گرا ہوا تھا۔ ہوتا ہے نا کہ ہم اشتہار تو کاغذ کے بنا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، 4 دن بعد وہ اشتہار زمین پہ گرتے ہیں۔ مجرم ہے، معصوم کا نام بڑا مقدس ہے، اگر اشتہار لگا رہے ہیں تو مجلس کے بعد اس کو اکٹھا بھی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، وہ بے حرمتی نہ ہو اس کی۔ اس کا اگر نام گرے گا، قرآن کی آیتیں لکھ دیتے ہیں بعض لوگ، یہ ہم دیندار ہیں، اس کا احترام ہم پہ واجب ہے۔ اگر ہم نے فقط چھاپنا نہیں ہے، اور وہ مجلس ہوگی تو بھول گئے اشتہار جہاں لگے ہوئے، اس کی جگہ پینافلیکس بنتے ہیں، وہ بہت بہتر ہے، مطلب کاغذ کے اشتہارات کی نسبت کہ اس کی اہانت ہو، اور معصومین کے نبی کریم کا، اہل بیت اطہار کے ناموں کی اتنی عزت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کہا کہ وہ اشتہار زمین پہ گرا ہوا تھا، اس پہ لوگوں کے پاؤں بھی آئے ہوئے تھے، چھوٹا اشتہار تھا، پاؤں بھی آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں تھا لوگ کاغذ ہے۔ تو کہتے میں نے دیکھا، میں نے بتایا نا کہ یہ کچھ ایسے ولی اللہ ہیں جو کاغذوں کو اٹھا کے قرآنی آیات، معصومین کے اسماء، اللہ کی کس کس مقام پہ پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ میں نے اٹھایا، میں نے دیکھا امام حسین کا نام، میں نے پانی ساتھ تھا، میں نے وہ جو مٹی لگی ہوئی تھی نا وہ اس کو دھویا، صاف کیا اچھی طرح سے، دھونے کے بعد اس کو لپیٹ کے نا دیوار کی کونے میں ایک جگہ بنی تھی، میں نے وہاں پہ پھنسا دیا کہ نکل نہ سکے احترام میں۔ تو آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ واضح ہو گیا۔ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، امام حسین نے کہا طیبتا اسمی، تو نے میرے نام کیا، پاک کیا، طیب تو میں نے تیرے صاف کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھکتے جائیں یہ بلند کرتے جاتے ہیں، جھکتے جائیں یہ بلند کرتے جاتے ہیں، اس لیے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین کریم سے ہوں۔ آئیے ہر روز کی طرح جشن نبی چل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ تیار ہیں آپ؟ آئے نبی کریم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ نیت کر لیں، زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا محمد ابن عبد اللہ. السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ. السلام علیکہ یا حبیب اللہ. السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا امین اللہ. اشہد انک رسول اللہ واشہد انک محمد ابن عبد اللہ واشہد انک قد نصحت لامتک وجاہدت فی سبیل ربک وعبدتہ حتی اتاک الیقین فجزاک اللہ یا رسول اللہ نبینا امتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد افضل ما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید. منی وانا من الحسین. کربلا کا رخ کریں، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارث اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد سید رسول اللہ. السلام علیکہ یا وارث علی امیر المؤمنین. السلام علیکہ یا وارث علی امیر المؤمنین وخیر الوصیین. السلام علیکہ یا وارث الحسن الرضی الطاہر الراضی ایھا الصدیق الاکبر. السلام علیکہ ایھا الوصی البر التقی. السلام علیکہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک واناخت برحلک. السلام علیکہ وعلی الملائکۃ الحافین بک. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت الملحدین وعبدت اللہ حتی اتاک الیقین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما. جس نے ہم سے التماس دعا فردن اپنی بارگاہ اقدس میں مقدس میں منظور و قبول فرما. ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے. پروردگارہ جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، پروردگارہ ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد وآل محمد علیہ السلام عطا فرما. پروردگارہ اسلام پہ ایمان پہ ہماری زندگی ہو، ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں. جب آخری لفظ ہماری زبان سے نکلے وہ یا حسین یا حسین یا حسین ہو. پروردگارہ وہ ہاتھ جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو کاٹ دے. وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے دیکھے ان آنکھوں کو اندھا. پروردگار مفلسوں کی مفلسی دور فرما. جو حج و زیارات کے متمنی مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. اعلیٰ علیین میں جوار خصوصاً جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ میری والدہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بیمار ہیں علیلہ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. کورونا کے تمام مریضوں کو شفا و عافیت عطا فرما. جو وینٹیلیٹر پہ آئی سی یو میں کوما میں ہیں، ایران میں 5000 کے لگ بھگ مریض ہے، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. پاکستان میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے. پروردگارہ ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد وآل محمد علیہم السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد وآل محمد کا جب تک زندہ رہیں عشق محمد وآل محمد میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق محمد وآل محمد علیہ السلام کا تو یہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے، اے مرنے والے تجھ سے تیرے امام زمانہ راضی ہیں. امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں عشق اہل بیت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اعلیٰ علیین میں جوار معصومین عطا فرما. پروردگارہ جو اس وقت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ناحق جن کو قید کیا گیا ان سب کو قید و بند سے باعزت طور پہ بری فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا
हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम को हम सबसे राजी और खुशनूद फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमा, इसको दाखिली और खारजी दुश्मनों से महफूज फरमा, तमाम उम्मत आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद की बरकत अता फरमा। परवरदिगार इस्लामी जमहूरियत ईरान को जमी आफात और बलियात अर्ज़ी और समावी से महफूज फरमा। परवरदिगार मराज इज़ाम का साया हम सबके सरों पे कायम व दायम रहे। परवरदिगार तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा और हमें उस वक़्त तक मौत न देना जब तक हमारे कानों में ये आवाज़ ना आ जाए, ऐ मरने वाले तुझसे तेरे इमाम ज़माना राज़ी हैं बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक और दुआ मांग लें हुसैन नारे हुसैनियत कहने से पहले। परवरदिगारा जो जो मरीज हैं, मसीह ज़माना इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ का सदका उन सबको सेहत और सलामती अता फरमा। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा शफि कुल्ल मरीज, अल्लाहुम्मा शफि कुल्ल मरीज, अल्लाहुम्मा शफि कुल्ल मरीज बिहक़्क़िल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, बिहक़्क़िल सय्यदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इल्तिमास दुआ फी अमानिल करीम तोफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। जहाँ पैर वहाँ खैर, मौला आप सबको सलामत रखे। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल आपकी खिदमत में इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे इसी रसूल को और इस मौजू को इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे जहाँ तक मेरी वसअत इल्मी है और मैं अपनी कम इल्मी का इतराफ़ करते हुए इंशाल्लाह आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँगा। मौला आप सबको सलामत रखे। इल्तिमास